لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ میرے بھائیوں، لوگوں پر رحم کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا سیکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی آ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ بھر کے اناج آنے لگے۔ جب بڑے بڑے تاجروں نے دیکھا مدینے کے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا آپ ہمیں بیچو گے؟ ہم آپ کو بڑھ کے پیسے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنے دو گے؟ انہوں نے کہا کہ 10 روپے کی چیز کو ہم 12 میں لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تھوڑا ہے اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا کہ چلو 10 روپے کی چیز کو 14 روپے میں لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اور بڑھاؤ۔ پھر تاجروں نے کہا کہ آخری مرتبہ ہم جو دے سکتے ہیں 10 روپے کی چیز کو ہم 15 میں خرید سکتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ایک ایسا تاجر بھی ہے جس کو میں نے پہلے ہی بیچ دیا ہے اور وہ مجھے جو ہے لاکھوں منافع دے گا۔ تو سارے تاجر پریشان ہو گئے کہ بھئی آخر ایسا کون سا تاجر ہے جو اتنے لاکھوں کا فائدہ دے گا؟ تو کہا کہ آخر وہ کون ہے، ہمیں بھی تو ملاؤ اس سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم سے پہلے میرا اللہ آیا تھا، تم سے پہلے میرا اللہ آیا تھا، چنانچہ میں اپنے 1000 اونٹ صدقہ کرتا ہوں، لوگوں کو مفت میں دے دیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ تھے اخلاق ہمارے اصحاب کے کہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگوں کو مرغا نہیں بناتے تھے کہ اگر کوئی بیچارہ جو ہے پریشانی میں ہو، اگر کوئی بیچارہ مصیبت زدہ ہو، اگر وہ اپنا گھر بیچ رہا ہو تو ہم اسے مرغا بنا دیتے ہیں۔ اور آج کل مارکیٹ میں ہم مرغے دیکھتے کہ بھائی اگر کوئی پریشانی میں ہے، اگر وہ اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے تو مجھے بتائیے، میں خریدوں گا۔ میرے بھائیو، رحم کرنا سیکھو میرے بھائی، لوگوں کی حالتوں پر رحم کرنا سیکھو، لوگوں کی مدد کرنا سیکھو۔ انشاءاللہ یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن اگر مرغے بناؤ گے، لوگوں کی تکلیفوں کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ گے، لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو کیسے سامنا کر لو گے اللہ کا؟ کیسے سامنا کر لو گے؟ الغرض جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں مفت میں دے دیا، غریبوں میں بانٹ دیا، اسی رات میں شام میں جو ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خواب آیا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ہے اور جلدی میں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، آج میں تھوڑا جو ہے بزی ہوں، آج میں مصروف ہوں تھوڑا۔ تو کہا کہ ایسا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آج جو عثمان نے کام کیا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت کی حوروں سے عثمان کا نکاح کر دیا اور آج اسی کے ولیمے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان کیوں اللہ کے تعالیٰ۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی تھی، لیکن جب غربا کی بات آتی تھی، جب یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہوتا تھا، کیوں میرے پیسے بچ جائیں گے نا؟ اگر میں صرف ایسے ہی خریدوں گا تو مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگے میں خریدنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی مرغا بن رہا ہے، اگر کسی کو کوئی پریشان ہے، کوئی اگر پریشانی میں بیچارہ پیسوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اگر وہ بیچ رہا ہے تو مجھے آسانی سے مل جائے گا اور کم میں ملے گا اور بہت سارے جو ہے میرے پیسے بچ جائیں گے۔ میرے بھائی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر کوئی بیچارہ پریشان ہے، اگر اس کا گھر جو ہے 10 لاکھ کا ہے تو ایک 15 لاکھ، ایک 12 لاکھ دے کے ہم خریدیں، 2 لاکھ روپے اسے ایکسٹرا دیں تاکہ اپنے 10 لاکھ سے وہ قرضہ اپنا پھٹے اور جو ہے 2 لاکھ روپے اپنے خرچوں پہ خرچ کریں۔ میرے بھائیو، رحم کرنا سیکھو میرے بھائیو، مرغے نہ ڈھونڈو بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یاد رکھو انشاءاللہ جب تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کل قیامت کی روز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمارا کھڑا ہونا ہوگا تو کیا جواب دیں گے کہ جب اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کیا تو مرغے تلاش کرتا تھا؟ کیا تو میرے امتیوں کو پریشان کرتا تھا؟ کیا تو دنیا میں جو ہے لوگوں کو پریشان حالت میں دیکھ کر ان کی پریشانی سے کھیلتا تھا؟ بے بھائی، کیا جواب ہوں گا میرے پاس، کیا جواب ہوں گا آپ کے پاس؟ تو کوشش یہ کریے اس لاک ڈاؤن میں، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے میرے بھائیوں، لوگوں پر رحم کرنا سیکھیے۔ اگر آپ چاول کے تاجر ہیں تو میرے بھائیوں جتنا ریٹ ہے اتنا لگا کے دے دے، غریبوں کو کم کر کے دے۔ اگر آپ کی کوئی دکان ہے تو اسی طرح کرے میرے بھائی۔ یاد رکھو، جو بندوں پر رحم کرتا ہے اللہ بھی اس پر رحم کرتا ہے، لیکن جو بندوں پر ظلم کریں گا تو پھر وہ ظالم کا شکار ہوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ